بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جن سے ہم خود کو صحیح ثابت کر سکیں۔ انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ جب تمہاری زندگی میں ایسے حالات سامنے کھڑے ہو جہاں تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو گئے ہو تو گھبرانا نہیں، اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے اللہ سے جڑنے کے لیے تمہیں تنہائیوں کے راستے سے بھی گزرنا پڑے گا۔ مسکراؤ کہ اللہ پاک نے تمہیں اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا وہ ضرور صراط مستقیم کی ہدایت پائے گا، اور جو شخص بھی ہدایت کے راستے پر چلتا ہے وہ اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، اور جس نے گمراہی اختیار کی تو اس نے اپنا ہی نقصان کیا۔ اور قیامت کے دن کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم کبھی کسی کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک کہ اس کے پاس رسول نہ بھیج دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہ جیسے کہ تو پردیسی ہے یا راستہ چلتا مسافر۔ جب کوئی مصیبت پڑے تو کہو کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہ بناؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو ملامت اور ذلت کے ساتھ جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے۔ بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ چاند کی طرح بنے رہیں، ٹھنڈے اور پرسکون، کہ جو آپ کی طرف دیکھے وہ پرسکون ہو جائے، اور جو آپ کی سنگت میں چند لمحے بتائے وہ اپنا دکھ بھول جائے۔ جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھیں آپ لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ ان پر درود پاک پڑھ کر معطر ہوئی حیات، ان کا ذکر آیا تو مصائب پلٹ گئے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سزا اور مصیبت مال اور اولاد کھو دینا ہے، لیکن سزا اور مصیبت کی سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ آپ سچ کو دیکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے پھیر دے۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی سنور جائے گا۔ یقین کر، شکر کر، وقت ہی تو ہے گزر جائے گا۔ رشتوں کے بدلنے کا کیا رونا، وقت تو آپ کی اپنی شکل تک بدل دیتا ہے۔ یا اللہ پاک، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میرے خواہشوں سے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تڑپ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھو، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرے گا۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے رب کے سوا اپنے دکھ کسی کو نہیں دکھانے۔ اے اللہ، جو میری مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ اگر انسان سے سجدوں کی توفیق چھین لی جائے تو سمجھو خدا ناراض ہے۔ نیند سے اٹھ کر فجر کی نماز وہی پڑھتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ
رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین کی پیروی ضروری ہے۔ اور سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنا۔ کتنے احسان ہیں خدا کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھنا۔ اس سے نا امید ہونا کیسا جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ یا رب وہ صبر عطا کر جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمت برستی ہے۔ بے شک میرا رب ہی ہے جو مجھے بے شمار چاہتا ہے۔ اور جب دل بھاری ہو جائے تو قرآن پاک پڑھ لیا کرے، کیونکہ اس کلام میں جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ درد دل کی دوا بھی موجود ہے۔ ناراض ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ پاک کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔